بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ایک اسلامی ویڈیو میں، اور اس میں ہم بیان کریں گے اسلامی تاریخ کی سنہری صفحات میں جرأت، قربانی اور ایمان کی چمکدار کہانیاں جو شیئر کرتے ہیں۔ آج ہفتے کا دن ہے اور یہ وقت ہماری پیاری بہادر اسلامی خواتین جنگجوؤں کے لیے وقف ہوتا ہے، تو اس لیے آج ہم اسلام کی سب سے متاثر کن خواتین میں سے ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور حق کی آواز سے شروع کرتے ہیں، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ زینب بنت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ کے بابرکت شہر سن 626 میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے والد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کی محبت اور اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے گھرے علم کے گھر میں پروان چڑھی۔ بچپن سے ہی بی بی سیدہ زینب تقوی، ذہانت اور فصاحت اور بلاغت سے چمکتی تھی، جو انہیں جاننے والوں کے لیے طاقت کا مینار بن گئی۔ لیکن ان کی حقیقی امتحان کربلا میں آیا، جہاں انہوں نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور خاندان رسول پر ہونے والے وحشیانہ سانحے کا مشاہدہ کیا۔ اگرچہ وہ ہتھیاروں سے لیس نہیں لڑتی تھی، لیکن ان کے الفاظ اس کی تلوار بن گئے اور اس کا صبر اس کی ڈھال بن گئے۔ ظالموں کے درباروں میں وہ غیر متزلزل ایمان کے ساتھ کھڑی رہی، اقتدار سے سچ بولتی رہی اور آنے والے نسلوں تک کربلا کے پیغام کو محفوظ کرتی رہی۔ تو براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں ویڈیو کے آخر تک، جب ہم مدینہ منورہ میں ان کی ولادت، کربلا میں ان کی آزمائش، اقتدار کی عدالتوں میں ان کی جرأت مندانہ موقف اور ان کے مقدس مزار کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ سیدہ زینب صبر، بہادری اور اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدت کی ایک چمکتی ہوئی روشنی بنی ہوئی تھی، اور آج تک ہے، جو آج تک دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرتی ہیں۔ سیدہ زینب بنت علی کرم اللہ وجہہ کا شمار ابتدائی اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل احترام خواتین میں سے ہوتا ہے۔ مسیحی دور کے 626 میں مدینہ میں پیدا ہوئی۔ وہ امام علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ اپنے ابتدائی سالوں میں ہی وہ نوازیدہ مسلم کمیونٹی کی اعلیٰ ترین مذہبی اور اخلاقی مثالوں سے گھری ہوئی تھی۔ عصری اور بعد کی روایت ایک مضبوط اخلاقی کردار، گہری تقوی اور غیر معمولی فصاحت کے حامل عورت کی وضاحت کرتی ہیں۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پلی بڑھی جو علم اور عقیدت کے لیے مشہور ہے، اور انہوں نے اپنے خاندان اہل بیت کی یاد میں مشن کے لیے تا حیات وابستگی برقرار رکھی۔ حضرت زینب نے عبداللہ ابن جعفر سے شادی کی، جو ایک ممتاز قبیلہ جعفریت کے رکن تھے، اور اس اتحاد سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوئے جو بعد میں خاندان کی آزمائشوں سے شریک ہوں گے۔ سال 680 میں کربلا کی المناک واقعہ سے ان کی زندگی ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی۔ ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، کوفہ کے لیے۔ وہاں کے لوگوں کی دعوتوں کے جواب میں کربلا میں وہ اس کے بیشتر کے مرد ساتھی اموی حکمران یزید کی نمائندگی کرنے والی افواج کے ہاتھوں مارے گئے، شہید ہوئے۔ سیدہ زینب کربلا میں موجود تھیں، لیکن جنگ نہیں کی۔ ان کی بجائے وہ زندہ بچ جانے والوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کی بنیادی دیکھ بھال کرنے والی اور اس تباہی سے ابھرنے والے پیغام کی محافظ بن گئی۔ قتل عام کے بعد حضرت امام حسین کے کیمپ کے اسیروں کے پہلے کوفہ نے لے جایا گیا۔
ان کو پہلے کوفہ لے جایا گیا اور پھر اموی دارالحکومت کی طرف کوچ کیا گیا۔ ان جبری سفر کے دوران اور عدالتوں میں جہاں انہیں پیش کیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تقریریں کی۔ ان خطبات نے ان کے خاندان پر ہونے والے تشدد کی مذمت کی، اہل بیت کے اخلاقی اور مذہبی دعووں کا دفاع کیا، اور وسیع تر مسلم کمیونٹی کو اس واقعہ کی حقیقت کو یاد رکھنے کی دعوت دی۔ ان کی وساحت اور بلاغت نے اسے ایک گواہ سے اپنے طور پر ایک عوامی لیڈر میں تبدیل کر دیا۔ ان خطبات نے بہت سے سامعین میں ندامت اور ضمیر کو جگانے میں مدد کی، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کربلا کی کہانی کو سیاسی طاقت سے خاموش نہیں کیا جائے گا۔ کامیابیاں اور تصدیق شدہ حوالہ جات زینب کی کامیابی کو ان کی جنگ کے بعد کی قیادت میں اور پیغمبر اسلام کے خاندان کی روحانی اور اخلاقی میراث کو محفوظ رکھنے میں ان کی کامیابی میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے زندہ بچ جانے والوں کی حفاظت اور وقار کی ذمہ داری ایسے وقت میں لی جب سیاسی حکم نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ کوفہ اور بعد میں اموی دارالحکومت میں اس کی تقریروں نے حکمرانوں اور ان کی عدالتوں کو اپنے انتخاب کی انسانی قیمت کا سامنا کرنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے پوری مسلم دنیا میں اہل بیت کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ یتیموں اور زخمیوں کو دیکھ بھال کے علاوہ انہوں نے کربلا کے پرنسپل مورخ اور راوی کے طور پر کام کیا، اس بات کو یقینی بنایا کہ واقعات کو ریکارڈ اور منتقل کیا جائے۔ جدید حوالہ جات کربلا کے سانحہ کے بعد خاندان پیغمبر اسلام کے حقوق کے دعویٰ کرنے اور اموی حکومت کے خلاف اخلاقی مزاحمت کو بیان کرنے میں ان کے مرکزی کردار کو نوٹ کرتے ہیں۔ اسکالرز اور کمیونٹی کے تاریخ میں ان کی تقریر کو سیاسی طور پر چارج شدہ تقریروں کے طور پر بھی ریکارڈ کرتی ہیں، جنہوں نے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقصد کا دفاع کیا۔ روایت میں ان کی موت 682 عیسوی دور میں ہوئی، اور بہت سے تاریخی ذرائع اس کی تدفین کے مقام کو دمشق کے جنوبی مضافات میں بتاتے ہیں، جہاں آپ کا ایک بڑا مزار ہے۔ حالانکہ دوسری روایت میں مدینہ اور قیرہ سمیت متبادل تدفین کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ دمشق کے قریب واقع سید زینب کا مزار زیارت اور جدید مذہبی زندگی کا ایک مرکز بن گیا ہے، اور مسجد کے کمپلیکس میں جو اب وہاں کھڑا ہے سرپرستی اور تزئین و آرائش کے بہت بعد کے مراحل سے تعلق رکھتا ہے۔ ان نکات کی تصدیق معیاری حوالہ جات اور واقعات کربلا محلہ اور مقدس مقامات کے خصوصی مطالعہ سے ہوتی ہے۔ کربلا کے بعد حضرت زینب کے موقف کا اثر مذہبی رسومات اور یادوں تک پھیل گیا۔ عوامی تقریر میں ان کی ہمت نے براہ راست یاد کرنے کی طریقوں کے ظہور اور استحکام میں حصہ لیا، جو ماتم اور بیان پر مرکوز ہے۔ بہت سے مسلم کمیونٹیز میں، خاص طور پر کربلا کی یاد کی پیروی کرنے والوں میں، انہیں ام المسح آفات کی ماں کے طور پر نوازا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا لقب ہے جو انہوں نے برداشت کیے جاتے ہیں والے نقصان کی شدت اور اس کے بعد اس کی قیادت کا استعمال کیا۔ ان کے کردار نے شاعروں، مبلغین اور مورخوں کی نسلوں کو متاثر کیا، جنہوں نے اپنی تقریر کو سانحہ کربلا سے اخذ کرتا اخلاقی تعلیم کے مرکز میں رکھا۔ جدید اور نو آبادیات دور کے دوران ان کی شخصیت گونجتی رہی۔ جیسے جیسے استعماری طاقتوں اور جدید ریاستوں نے مشرق وسطیٰ کو نئی شکل دی، کربلا اور حضرت زینب سمیت ان کے اہم کردار اداکاروں کی یاد انصاف، جبر کے خلاف مزاحمت اور مذہبی شناخت کی بحالی کی تاریخوں سے جڑی ہوئی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں دانشوروں، مذہبی رہنماؤں اور کمیونٹی کے کارکنوں نے حضرت زینب کو اخلاقی گواہی کے نمونے کے طور پر متوجہ کیا۔ دمشق کے مضافاتی علاقے میں جس مزار کے بہت سے لوگ ان کے مقبرے کے طور پر پہچانتے ہیں، وہ 20ویں صدی میں خاص طور پر ایک اہم مقام بن گیا، جب زائرین میں اضافہ ہوا اور مزار کے احاطے میں توسیع اور تزئین اور رہائش کی گئی۔ 20ویں صدی کے آخر میں
اس جگہ نے سیاسی جہتیں بھی اختیار کی، علاقائی طاقتوں کی توجہ مضبوط کروائی اور مذہبی عقیدت کے علامت بن گئی، جس نے قومی حدود کو عبور کیا۔ اسکالرز نوٹ کرتے ہیں کہ حضرت زینب کی مثال ابتدائی اسلام میں جنس کے بارے میں سادہ داستانوں کو پیچیدہ بناتی ہے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور سرپرستی کے روایتی نسانی کرداروں کو عوامی آواز کے ساتھ جوڑ دیا، جنہوں نے حکمرانوں کا مقابلہ کیا اور سیاسی یادداشت کو تشکیل دیا۔ قید میں ان کی لچک، طاقت سے سچ بولنے کی اس کی صلاحیت اور کربلا کے بارے میں ان کی گواہی کا محتاط تحفظ اسے ایک منفرد شخصیت بناتا ہے۔ بہت سی برادریوں کے لیے وہ وقار اور اخلاقی جرات کی علامت ہے، جو ریاستی تشدد کے باوجود سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہے۔ حضرت زینب کی وفات اور تدفین کی صحیح تاریخ اور مقام کے بارے میں سوالات نے طویل عرصے سے علماء کو الجھا رکھا ہے، جبکہ ایک مضبوط روایت کے مطابق ان کی قبر، ان کا آرامگاہ، آخری آرامگاہ دمشق کے قریب سیدہ زینب کہلاتی ہے۔ دیگر شواہد اور علمی مباحث متبادل مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ متعدد مستند مباحث اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود مزار کا ثقافتی اور مذہبی فعل مقبول یادداشت اور عقیدت کو تشکیل دینے میں فیصلہ کر رہا ہے۔ مزار بذات خود مذہبی عمل کا ایک زندہ مرکز ہے، جو حضرت زینب کے مسائل اور طیف کے بارے میں بیانات کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو روحانی شفاعت، تاریخی تخلیق اور فرقہ وارانہ یکجہتی کی خواہاں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آج پوری مسلم دنیا میں حضرت زینب بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی کے نمونے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تقاریر اور ان کی زندگی کی مثال اس طرح مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جس طرح بہت سی مسلم کمیونٹیز کربلا کی کہانی سناتی ہیں، خواہ تقوی اور عینت سے دیکھا جائے، سیاسی مزاحمت کی یا ثقافتی یادداشت کی، ان کی شخصیت ہی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح تباہی کے بعد اخلاقی بحالی کا آلہ بن جاتی ہے۔ ان کی میراث صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ مذہبی شناخت، عقیدت اور موجودہ دور کی کمیونٹیز میں انصاف کے مطالبات کو متحرک کرتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سیدہ زینب کی یاد میں ہمیں نہ صرف نقصان کا درد بلکہ شہادت کی طاقت بھی یاد آتی ہے۔ وہ دکھاتی ہے کہ کس طرح غم کو پائیدار اخلاقی گواہی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور کس طرح ایک آواز مضبوط اور واضح آنے والی نسلوں کے لیے سچائی کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔